السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے رضوان اور میرے کولیگ وامق۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ذرا سیریس ٹاپک ہے، اور یہ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے، مطلب میں تو کافی حیران ہوا ہوں اور شوق بھی ہوں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور ہم طواف کرتے ہیں کعبے کے گرد، لیکن یہ سن کر آپ کو شاید حیرانگی ہوگی کہ کعبہ جو ہے وہ جو حتیم کا علاقہ ہے، وہ جو سیمی سرکل ہے آگے، وہ بھی کعبے کے اندر شامل ہے۔ میرے خیال میں اسکالرز وغیرہ کو تو یہ پتہ ہوگا، لیکن جنرل پبلک کو اس بارے میں شاید علم نہیں ہے۔ تو کعبہ جو ہمیں ابھی ایگزسٹنگ جو مل رہا ہے، جو نظر آتا ہے، وہ ایک کیوب ہے جو کہ اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے، کچھ تاریخ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کب ایسا ہوا کہ پہلے تو تھا ایسے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جو کہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے، کہ حضرت ابو بکر کے جو گرینڈ سن تھے ان نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کے اندر وہ حتیم کا علاقہ جو سیمی سرکل ہے وہ بھی انکلوڈ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کی شیپ کو دوبارہ تبدیل کر دیا گیا۔ تو واوی بھائی اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے، یہ کعبے کی جو شیپ ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا، کیوں کیا گیا، what was the reason behind it، اور اس کو دوبارہ اپنی اوریجنل فارم میں ریسٹور کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو بیسکلی ریفرنس ہم دیں گے ہمارے جو میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز، عمر بلوچ صاحب ہیں، ان کا نیچے ہم ویڈیو میں بھی دے دیں گے، لنک دے دیجیے گا کہ وہ ویسے باتیں وہ انگلش میں کرتے ہیں لیکن ان کو اردو بھی آتی ہے، لیکن ان کے سارے ویڈیوز جو ہوتے ہیں انگلش میں، زیادہ تر انگریزی۔ تو ہمیں سوچا کہ ہم یہ اس جو انہوں نے کہا کہ اسکالرز جو ہیں ہمارے، ان کو تو آلریڈی اس کے بارے میں کافی کچھ پتہ ہے، لیکن جو ہمارے عام مسلمان ہیں، جو آپ نے مجھے دیکھا ہو کہ عموماً میں جو ہوں وہ کہتا ہوں اللہ اکبر، مجھے تو بس نماز پڑھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو اوریجنل حالت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کوئی حتیم کے اندر آپ کو پتہ ہے نماز کے وقت وہ اس کے اندر آپ جماعت نہیں کر سکتے، نہیں وہ نماز کعبے کے اندر ہے، کعبے کا حصہ ہے، اس کے بعد کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے جی۔ یہ ہمیں اوتھینٹک عمر بلوچ صاحب انہوں نے بہت اچھا اس کے اوپر ویڈیو بنایا، اگر کسی کو انٹرسٹ ہو ان ڈیپتھ سمجھنا ہے تو ان کے ویڈیو کو ڈائمینشن وغیرہ بھی دیے ہیں ڈائیگرامز کے ساتھ، ان کا لنک دے دوں گا نیچے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اوریجنل ریزن تھا اس کا کہ کیونکہ اس کے لیے حلال پیسے درکار تھے، تو وہ اس وقت نہیں اویلیبل تھے، ایون بنی قریش کے زمانے میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ نہیں کیا گیا فور ون ریزن اور ادر، اور بعد میں یہ کیا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں جیسا آپ نے کہا کہ جو حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن عبداللہ بن زبیر تھا ان کے زمانے میں ہوا، لیکن ان کے بعد پھر سے یہ کافی دفعہ کعبہ بنا ہے، اور لیکن یہ جب سے سعودی رجیم آئی ہے 1924 کے بعد، جی جی، تو انہوں نے تو ڈیفینیٹلی نہیں کیا، اور اس کا جو ہے آپ کو ریزن جو ڈاکٹر عمر بلوچ کے ساتھ آتے ہیں، عمر زید جو ہیں، کیونکہ ان کا تعلق رہ چکا ہے کلٹ کے ساتھ، از اے ریورڈ، اور وہ بڑے ہی ریورڈ بتائیں جو مسلمان آج جو اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام نے قبول کر لیا، ان کو یہ قبالہ میجک جو ہائیسٹ فارم آف بلیک میجک، ہمارے پاکستانی بہن میں ہی تو بہت اس کے بارے میں بولتے تو بہت ہیں، ہر دوسرا بندہ جو اس طرح لگتا ہے پاکستان میں نا وہ کالا یا مسی پر ہوا ہوا ہے، یا کسی نے کروایا ہے اور وہ بابے ڈھونڈتے رہتے ہیں جو اس کا توڑ نکال لیں، لیکن یہ وہ والا بلیک میجک نہیں ہے جو آپ پنڈوں شنڈوں میں جو کہتے ہیں جی مرغی ذبح کر دے تو اے کر دے وہ کر دے، وہ والا نہیں ہے، یہ کافی سیریس لیول کا ہے۔ تو وہ کیونکہ اندر کے بندے ہیں، وہ اللہ نے ان کو گائیڈ کیا، وہ آگے رہے راست پہ، تو اب وہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، انہوں نے خود بتایا ان کے آدھے اسٹوڈنٹ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، اور ہمارے تو لوگ دشمن ہو جائیں گے، یہ جو دیکھنے والے ہیں، خاص طور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی، وہ کہیں گے استغفر اللہ، یہ تو دہری ہو گئے۔ نہیں دہری کیا مطلب، تو ایک تاریخی واقعہ بیان میں تو ایسے کلین شیو ہوں، آپ کی پھر داڑھی چھاڑی تھوڑی نکل رہی ہے، آپ بچ جائیں گے، مجھے تو رگڑ دیں گے۔ نہیں یار، داڑھی سے اب تھوڑے وہ بڑے بڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ فینی اور ایسی لوگ ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو صرف اتنی سی چیز چاہیے ہوتی ہے، کہنا وچوں لنگ جاؤ۔
تو اینی وے جسٹ گوئنگ بیک آن دا ٹاپک, یہ خالی سائز نہیں کیونکہ اس کو کیوب بنا دیا گیا ہے, اور ان کا جو ڈیٹیلڈ 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے اس کو ہم کسی دن کوشش کریں گے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں اور اس کے چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ لیں, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ کلٹ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق واسطہ ہے, مطلب جو آپ کہتے ہیں چلے نہیں کاٹتے لوگ کہتے ہیں. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ غلاف جو ہے خانہ کعبہ کا وہ کبھی بھی کالا نہیں ہوتا تھا پورا, جیسا اب پچھلے کوئی آپ سمجھیں اگین 1924 آنورڈز جو سعودی رجیم ہے ان کے دور میں تو یہ کمپلیٹلی بلیک. غلاف کا رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ڈیفرنٹ کلر تھا کیا؟ ہاں جی, اس میں ایک یمنی کلر بھی تھا جس کو بیسیکلی ریڈ اور وائٹ اسٹرائپس. اچھا, اس کے ہم ایڈیٹر صاحب کو کہیں گے کہ وہ میں ان کو تصویریں اگر آپ تصویریں آپ دکھائیں کہ جو اوتھینٹک ہے یہ غلاف رہ چکا ہے, اس میں گرین بھی رہ چکا ہے, کمپلیٹ وائٹ بھی رہ چکا ہے ود گولڈ پٹی لگی ہوئی پٹی کے ساتھ, اور وہ آپ کو ڈیٹس بھی بتا دیں گے ان کی جب وہ مطلب عباسڈ کیلیفیٹ میں امید کے زمانے. اگین یہ عام مسلمانوں کے لیے حیرت کا باعث بنے گا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. علماء حضرات کو پتہ ہے, وہ چوز کرتے ہیں بتانے کا نہیں یا ڈسکس نہیں کرتے. جیسا میں نے بتایا یہ سینسٹیو ٹاپک ہے, بہت سے لوگ تو ڈرتے بھی ہوں گے کہ یار لیبل کہہ دیا تو لوگ کہہ دیں گے کہ یار یہ تو یہ کچھ ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, نہیں ایسی بات نہیں, یہ ریسرچ کر کے ہمیں ہر وقت چاقو چوبند رہنا چاہیے جی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو بلیک ہے یہ سارے رنگوں کو اور ہر لائٹ فارم کو آبزرو کر لیتا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہی ہے جس نے تھوڑا بہت سائنس پڑھی ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہودیوں کا بھی ایک بک ہے جو بتا رہے ہیں ریٹرن ٹو مکہ جی. یہ آپ ہم اس کا لنک کسی بندے نے لکھی ہے, اس نے لکھی ہے کیونکہ وہ بیسیکلی واپس جانا چاہتے ہیں اور وہ لنک کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں یہ مکہ کو لنک کرنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ. مکہ ہمارا ہے اور یہ کعبہ جو ہے یہ کیوب شیپ میں اس لیے رکھا گیا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا اسرائیل کو بھی منوا رہے سعودیوں کے تھرو, وہ کنیکشن بن رہا ہے, کرنا سارا کچھ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو بدبخت ہے. میں حیران ہو گیا, پیچھے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, وہ کچھ یہودی مطلب اسی طرح وہ ان کے جو وہ عبادت وغیرہ کر رہے تھے, انہوں نے ٹوپیاں پہنی تھی اور ایک ان کے نا ماتھے پہ کیوب بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی, کچھ سمجھ نہیں آیا. تو پھر میں نے جب ریسرچ کیا تو میں نے کہا یہ ان کے لا کو, اس میں ویڈیو میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے لا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ جو کالا کیوب ہے. تو میں ایک دم تھوڑا پریشان ہو گیا, میں کہا یار یہ کیا, ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کعبہ بھی کیوب ہے. جب تھوڑا مزید ریسرچ کیا تو کہا تو کعبہ تو اپنی اوریجنل شیپ میں ہی نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدے لیے ہوئے ہیں, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کا قبیلہ کرتا تھا, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پھر بیونڈ ریڈیمپشن, کہ مطلب اب آپ سب لوگوں کو یہ واقعہ پتا ہے سر یہ قبلہ چینج ہو جانے کا, قبلہ چینج ہو. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا, مطلب ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی قوم, ہم تو عبرت کا نشان سمجھتے ہیں کہ مطلب جو بنی اسرائیل لوگ کیا پہلے تو منو سلوا سے لے کے بڑا کچھ ہونا تھا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی رہی ان پہ, اور ان پہ بہت سارے نبی آئے, اللہ کے پیغمبر کیسے کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ کو پتا ہے سبت کہ جب ان کو کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے, کہ جب مغرب کے ٹائم پر فرائیڈے سے لے کے سیٹرڈے مطلب مغرب تک ان کو الاؤڈ نہیں ہے. اب میں اسرائیل گیا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا بھی ہوا ہے, لفٹ میں آپ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, اور مشینری آپریٹ نہیں ہوتی, بڑا وہ کرتے ہیں اس کو, مطلب عجیب مطلب مشکل کام ہے. تو اب میں کیا کریں گے, اس وقت کے جو یہودی تھے, اب ظاہر بات ہے وہ فش کھانی ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے گڑھے کھول دیتے تھے, اس میں فش آگے خود گر جاتی تھی, وہ پانی بھر جاتا ہوگا ساتھ مچھلی, لیکن کیا تھا کہ مسخرہ پن کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو کہ ہم آپ یقین کریں ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھ لیں, ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے یہ جو خادم حسین رضوی والا واقعہ ناموس رسالت پہ. استغفر اللہ, ویسے تو ماشاءاللہ سارے جو ہم ہیں, ہماری جانیں ہماری تمہیں وہ اللہ مطلب نبی پر صدقے اور واری ہو جاتے ہیں, لیکن جب ایکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر موت پہ جاتی ہے. بہت وہ یار اکانومی تباہ ہو جائے گی. اچھا خیر وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے, تھوڑا دیری ہے کہ بھئی ریفرنس میں دے رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے کہ ساری تیار ہو گئی ہیں بنی اسرائیل صحیح آیا نا دنال کے, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہنا بی اے ایپس, تو جو اب آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
ہم اسی ڈگر پر چل نکلے ہوئے ہیں جی تو ہمارا رزلٹ اور نتیجہ وہ ڈفرنٹ نہیں آئے گا. جی جی مطلب آپ ایگزام کی تیاری نہ کریں ہاں ہاں اور ایکسپیکٹ کریں میں پاس ہو جاؤں, نہیں ایسے تو تو آپ نہیں سے ہوگا. بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے. جی جی تو اوپر سے پھر وہ پرچیاں لگانے کے چکر میں بھی ہیں, وہ پڑے گے تو اور چھترو چھتر. نہیں پرچیاں کہاں سے لگ رہی ہیں. اچھا خیر مزید اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کلر وغیرہ کا مینشن کر دیا, جی تو پھر یہ جو لنک نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں, دیکھیں سعودی عربیہ تو تقریباً ان کے قابو میں ہے, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہے, اور ہم سعودی عربیہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں پاکستانی. وہ ٹھیک ہے, آپ اپنی موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, موجودہ پچھلی بھی پچھلی کوئی ساری یہ نہ حکومتیں سمجھے کہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں. ایک ہمارا خبیث دوست ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں. دیکھو یار معافی مانگنا, میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوگا, میں تو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. اور دسو اچھا, تو اس کا پھر مطلب یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو پولیتھیزم جو ہے وہ ریٹرن بیک کر جائے گا مکہ کے اندر, جی ٹھیک ہے. تو اب جو نظر آ رہا ہے, جو یو اے کی گورنمنٹ جو نظر آ رہا ہے, وہاں پہ مندر وغیرہ بن رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے موجودہ انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. ہاں یہ جو آئی لینڈ وہ بنا رہا ہے 2030 میں, وہ بڑی زبردست آئی لینڈ نہیں باقاعدہ وہ یہ حجاز کے علاقے کے اندر ہے, اوپر طائف سے اوپر, یہ بالکل اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے, وہاں پر سٹی بن رہی ہے, نام مجھے اس کا بھول رہا ہے, لیکن استغفر اللہ کیا کہیں, مطلب وہ ڈگر پر نکل چکا ہوا ہے. مطلب وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ مطلب irredeemable, مطلب کہ اس کی نجات نہیں ہو سکتی. تو سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا عربوں کے لیے تباہی ہے, تباہی اور تین بار کا ہے, 3 بار کا ہے. وہ حدیث ہی چھپا دی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ کبوتر جو ہے نا وہ مطلب آنکھیں بند کر لیتا, کہتا بلی نہیں ہے, بلی تو ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ چوائس کلیئر ہے. ابلیس کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابلیس کو طاقت کس نے دی؟ جو بھی اس کے پاس ہے اللہ نے دی ہے, نالج جو بھی ہے اس دنیا میں, جی جی وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. جی صحیح ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. یس بالکل. اللہ کل شیء قدیر. اللہ کل شیء قدیر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ابلیس, اس کے شیاطین, یہ سب تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یوم حساب والے دن تک, جی جی, جس کو بکا سکتا ہے بکا لے, ٹھیک ہے, ابن آدم میں سے. جی. اور ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, فٹافٹ فوراً سے پہلے رزلٹ چاہیے. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے, یہ جو سارے مسائل اس کو کہتے ہیں جی, وہ یہ اپنے عمر زید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں دس از دا کرس آف مکہ. یہ کرس ہے جو آپ نے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کے اوپر کیا گیا بلیک میجک, جی جی, جو اس کے بارے میں اب سارا پتہ ہے, شہر جو کیا تھا, کنویں میں چیزیں ڈال دی, ان کے بال تھے اور چیزیں تھی, تو اس پہ کیور وہ کمپلیٹلی نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں فلی کیور کر دیتا ہوں اور یا تم پھر میرے پاس آ جاؤ واپس. تو انہوں نے چوز کیا کہ میں اللہ کے پاس جانا پسند کروں گا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وصال ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ جو تھوڑا سا جو ریسرچ کی اس میں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ کو اپنی اوریجنل شیپ میں بنا دیا جائے, دوبارہ اس کو ری بلڈ کر دیا جائے. اللہ کا حکم بھی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جس طرح کعبہ تھا, یہ کیوب کبھی بھی نہیں تھا. تو آج تک مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا ایسے سر؟ مسلمانوں کو ویل ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنا بہت لازمی ہے, اس کو اردو زبان میں کر کے شیئر کیا جائے تاکہ اسکالر سے کنسلٹ کریں, اسکالر سے کوشچن کریں. آپ کے کیا ظہیر صاحب ہیں, ان کو کہیں, ان سے پوچھ لیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے یار آپ کے بڑے جامع قسم کے انٹرنیٹ پر نظر آتے ہیں, ان میں تو وہ آپ کے, چلے میں زید احمد کو اسکالر تو نہیں کہوں گا لیکن نالج ہے ان کے پاس ماشاءاللہ کا بھی. ان سے یہ کوشچن کریں, ان سے یہ پوچھیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کعبہ اگر اپنی اوریجنل شیپ میں کیوں نہیں ہے, وہ اس کو کیوں نہیں ریبلڈ کیا, سعودی رجیم جو اس نے کیوں نہیں کیا. 3 بلین دیے ہیں ابھی عمران خان کو, یہ سوال عمران خان یار 3 بلین زیادہ ہے کہ وہ کعبے کی حرمت اور اس کا ریسپیکٹ زیادہ ہے, مجھے یہ بتائیں نا. ناموس رسالت تو کیا ہونا ہے, وہ آگے ہم کریں گے, آگے کریں گے نا, پھر وہ بات لمبی چلی جائے گی. بات لمبی تو جائے گی, لیکن میں یہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وجوہات دیکھیں 15 منٹ کی ویڈیو کرنی تھی, دیکھ لیں. آپ کے 1 منٹ اور ہے, اس کو وائنڈ اپ کریں. جی جی, اگلا ویڈیو بتائیں کس پہ ہوگا.
جی اگلا ویڈیو ہم بنائیں گے. مطلب ہم ویڈیو تو بہت بناتے ہیں لیکن میں بہرحال کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ہم رہنمائی تھوڑی سی کریں کہ جائیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ کو انگریزی سمجھ آتی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کسی طرح وہ اردو میں اس کو اگر کر لیں ٹرانسلیٹ, اور وہ جو ڈائمینشنز اور پکچرز وغیرہ دی ہیں وہ حوالے سے اور ریفرنس سے وہ اگر دے دیں تو لوگوں ٹھنڈے دل سے جذباتی نہیں ہونا ہے. جذبات آپ پلیز اس کے بارے میں کریں ریسرچ میں پتہ کریں, خود کریں نا. اور ہمارا فرض ہے ہم جب تک سچ کی تلاش نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, جیسا آپ کو پتا ہے پھر حلال حرام کی بات آ جاتی ہے, ریلیٹڈ ہے اس میں کہ مینو کی انہیں کہہ دیتا ہے حلال ہے تو میرا یہی کام. خیر وہ تو یہ نا کیونکہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں. خیر اب وہ تو یہاں تک باتیں کر رہے ہیں جو عمر زید صاحب ہیں کہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ سر اب یہ رہنے دینا, اب چھوڑیں, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور مطلب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان شیاطین کو وہ عبادت کر رہے ہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ساری نمازاں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں, سیدھا نمازاں پڑھ مطلب پھاوے ہو گیا, سمجھ نہیں آ رہی کی کریے. نہیں سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے نا بہت زیادہ, کو ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے. اور جب اللہ کے ساتھ رابطہ اور کنیکشن اگر آپ کا نہیں ہے, صحیح ہے, یہ کرس ہے نا, کیونکہ درمیان میں آپ کے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت جب پڑتی ہے نا انسان پہ کہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اڑ جاتی ہے. آپ پھر پتہ ہے کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان شیاطین کے ساتھ. نہیں آپ کا میں اس کو کہوں گا آپ اپنا وہم ہوتا ہے, آپ کا گمان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے جو میرے ذہن میں یہ صحیح ہے. میں پھر ایک ٹاپک اسپیشلی اس پہ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے شیطان آپ کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے, وہ گمان لے کر آتا ہے آپ کے وہ آپ کی آواز وسوسے لے آتا ہے, جو آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ کر لے, کر جا کر لے, وہ نفس آپ کا جو ہوتا ہے آپ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کہہ لیں, پھر آپ کہتے ہیں کتا کام سی, بڑا کتا کام سی. قرآن پاک میں ذکر آپ کے سینے کے اندر سر آپ کے وسوسے آتے ہیں, وسوسے الٹے سیدھے قسم کے. پہلے کہ ہمیں پھر اور کوئی وسوسے آنے شروع ہو جائیں, اس سے میرے میں اجازت لیں. اب تک کے لیے خدا حافظ, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ایک نیا ٹاپک لے کے. فائنل ریکویسٹ ہے, اگر ویڈیو کو سمجھ آ گئی ہے لائک کر دیں, سبسکرائب کر لیں. اللہ دے بندیو 237 یا 240 ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے لیے ہم اس کے بارے میں پلیز ضرور ریسرچ کریں, کعبے کی اوریجنل شیپ کے بارے میں, اور یہ دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں پلیز, اور دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تلی بجا دیں میرے خیال میں, ہاں وہ بیل مار دیں, زور سے مار دیں, زور سے مار دیں, کوئی بات زور سے مار دیں, اللہ بھلا کر سی. چلیں ٹھیک ہے, اوکے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیے. فی امان اللہ, پھر آپ سے ملاقات ہوگی.